اور بشر الذین خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، اور عاملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے نیک. یہاں پر جو بشر کا لفظ ہے، بشارت، یہ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں. ویسے اس کا جو روٹ ورڈ ہے با شین را، بشر کھال کو کہتے ہیں، سکن کو کہتے ہیں. ہم انسانوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ بشر، کھال والا. اب اس سے کیسے خوشخبری کا معنی آیا؟ بشر کہتے ہیں ایسی خوشخبری جس کا اثر کھال پر آ جائے. یعنی جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے، اس کی کھال بتاتی ہے کہ وہ خوش ہے. وہ اداس ہوتا ہے تو اس کی کھال بتاتی ہے کہ وہ اداس ہے. اسی لیے انسان کو بھی بشر کہا جاتا ہے، کھال والا. اور اسی سے لفظ بشارت ہے، ایسی خوشی جس کا اثر کھال پر آئے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے. انا بے شک، اچھا یہاں پر انا جو ہے یہ بھی انا ہی کی طرح ہے. اگر یہ آیت کے شروع میں آئے گا تو یہ انا آئے گا، بیچ میں آئے گا تو انا آئے گا. الفاظ سیم ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ انا کو سرکل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا یہ انا ہی ہے. لیکن اگر آیت کے شروع میں آئے گا تو انا آئے گا، آیت کے بیچ میں آئے گا تو انا آئے گا. ترجمہ سیم ہے، بے شک، کوئی شک نہیں، حقیقت یہی ہے. انا بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں. تجری کا لفظ بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہے، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جاری ہونا، بہنا، تیز چلنا. تو ایسے ایمان والے جو نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں. تحتہا کا لفظ بھی آپ اردو میں پڑھتے ہیں، تحت، جس میں ما تحت، اور انہار کا لفظ بھی آپ اردو میں پڑھتے ہیں، نہریں. تو جنت کی نہریں اہل جنت کے تابع ہوں گی، ماتحت ہوں گی. اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ زیر زمین ہوں گی. ایک اور معنی کیا جاتا ہے کہ آبشاروں اور فواروں کی شکل میں ہوں گی. واٹر فالز دیکھیں نا آپ نے، اس طرح کی شکل میں ہوں گی. گھنے درختوں کے نیچے ہوں گی. ایک اور معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے، یا پھر جنت کا فرش ایسا کرسٹل کا ہوگا کہ اس کے نیچے سے پانی نظر آتا ہوگا. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اب کوئی دشواری آپ کو نہیں ہوتی. آج کل ایسے فلورز بن رہے ہیں کہ جس کے نیچے پانی کو بہتا ہوا دکھایا جاتا ہے. تو پہلا معنی کہ یہ نہریں اہل جنت کے تابع ہوں گی. دوسرا معنی ماتحت ہوں گی. تیسرا معنی زیر زمین ہوں گی، آبشاروں اور فواروں کی شکل میں ہوں گی، گھنے درختوں کے نیچے ہوں گی، یا پھر جنت کا فرش ایسا کرسٹل کا ہوگا کہ اس کے نیچے سے پانی نظر آتا ہوگا. اچھا، اس کا ذکر آپ انشاءاللہ آگے قرآن پاک میں پڑھیں گے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا. جب وہ ملکہ سبا کو اپنے محل میں لے گئے تھے تو ملکہ سبا نے اپنا گاؤن اٹھا لیا تھا اس فرش کو دیکھ کر کہ شاید اس پر پانی پڑا ہے. سلیمان علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ فرش ہی ایسا ہے. اور آج کل ایسے فلورز بن رہے ہیں، بالکل کرسٹل فلور ہوتے ہیں اور نیچے پانی
دکھایا جاتا ہے. ایون مچھلیاں بھی رکھی جاتی ہیں اس میں، اور بہت خوبصورت ایسے ایسے فرش بنائے جاتے ہیں، جنت کا فرش. تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا ہوگا. واللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، ان باغات سے، جب کبھی یہ جنتی ان باغات میں رزق دیے جائیں گے، من ثمرتن، کوئی پھل، رزقن، بطور رزق، قولو، وہ کہیں گے، ہذا، یہ، الذی، وہی ہے جو، رزقنا، ہم رزق دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے. من قبل سے مراد دنیا ہے، یہ تو وہی ہے پھل جو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے. وَأُتُو، حالانکہ وہ دیے جائیں گے، واو یہاں پر پھر حال کا ہے، حالانکہ وہ دیے جائیں گے، بھی، ساتھ اس کے، متشابہہ، ملتے جلتے. ایگزیکٹلی سیم نہیں ہوں گے، اس سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن جنت والے کیا کہیں گے؟ یہ تو وہی ہے پھل جو دنیا میں بھی ہمیں دیا گیا تھا. جنت کے پھل اور کھانے دنیا کے کھانوں سے، پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، یعنی جنتی ان سے مانوس ہوں گے. ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ جس چیز سے انسان مانوس نہ ہو، اس کی شکل سے واقف نہ ہو، تو اس کو ہاتھ لگانے اور کھانے میں اسے ایک گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جنت میں ویسے ہی کھانے اور ویسے ہی پھل رکھے ہیں جن سے انسان دنیا میں آلریڈی مانوس ہے. جیسے جنت میں کیلے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، انار کا ذکر بھی آتا ہے، انگور کا ذکر بھی آتا ہے. تو جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے آپ بھی؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ سیم نہیں ہے، صرف اور صرف وہ ملتے جلتے ہیں، تاکہ انسان گھبرائے نہ، تاکہ انسان کمفرٹیبل رہے، تاکہ انسان کھائے. مثلاً کوئی نئی سی چیز کھانے کی آپ کے سامنے رکھ دوں اور میں آپ کو کہوں کھائیے، تو پہلے آپ ہیزیٹیٹ کریں گے کہ پتہ نہیں کیا ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں، بڑا عجیب سا کھانا ہے. تو جنت میں چونکہ کوئی ٹینشن نہیں، وہ ٹینشن فری زون ہے، اس وجہ سے یہ ٹینشن بھی نہیں دیا جائے گا جنتی کو کہ وہ کھانے پینے کو پہچانتا نہ ہو اور وہ اس کو کھانے سے کترائے، گھبرائے. لیکن جنت کی نعمتوں اور کھانوں کا مزہ دنیا جیسا نہ ہوگا. نام، شکل ملتی جلتی ہوں گی، وہ بھی صرف اس لیے کہ انسان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کیا گیا ہے. تو یہاں جنت کی نہروں کے بارے میں بھی بات ہوئی اور جنت کے کھانے پینے کے حوالے سے بھی بات ہوئی. جنت کے بڑے ہی خوبصورت باغ ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے باغوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچے سے یہ نہریں بہہ رہی ہوں گی. ان نہروں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نہریں بہہ رہی ہیں مگر ان میں کھائیاں نہیں ہیں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، یعنی نہریں تو ہیں لیکن نہروں میں کھائیاں نہیں ہیں. زمین بہت ہی ہموار ہے، بہتی نہریں. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی نہریں کستوری کے ٹیلوں یا اس کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلتی ہیں. اسے صحیح ابن حبان نے روایت کیا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ پانی خوشبودار ہو، فلیورڈ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. کستوری کے ٹیلوں سے اس کو بہایا جائے گا اور پہاڑوں کے نیچے سے اس کو بہایا جائے گا. جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنکریاں موتی اور ہیرے ہیں. جنت میں جو بھی
کنکریاں ہوں گی وہ موتی اور ہیرے کی شکل میں ہیں. کتنا زیادہ اس کو بیوٹیفائی کیا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. ولہم اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج بیویاں ہیں. ازواج کا لفظ زا واو جیم سے ہے. زوج کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں. یہ لفظ بیوی اور شوہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر بیوی سے بات ہو رہی ہو تو زوج سے مراد اس کا شوہر ہوگا، اور اگر شوہر سے بات ہو رہی ہو تو زوج سے مراد بیوی ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ اور ان کے لیے اس میں، کس میں؟ جنت میں بیویاں ہیں، زوج ہیں، مطہرہ پاکیزہ. مطہرہ کا لفظ بھی آپ اردو میں پڑھتے ہیں، طہارت کا لفظ. طہر مینس پاک. اور ان کے لیے اس میں زوج ہیں پاکیزہ. اس ازواج کے معنی کو ہم دونوں اعتبار سے سمجھیں گے، بیویوں کے خاص معنی کے اعتبار سے بھی اور شوہر اور بیوی یعنی مرد اور عورت دونوں کے اعتبار سے بھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اہل جنت کی بیویاں وہ گندگی اور ناپاکی سے پاک ہوں گی. مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ حیض، بول و براز، رینٹ، تھوک، منی اور نفاس وغیرہ سے پاک ہوں گی. ایک اور معنی کیا جاتا ہے اس کا کہ جنتی لوگ سب کے سب خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بول و براز اور رینٹ وغیرہ نیز اخلاق رذیلہ سے بھی پاک صاف ہوں گے. یعنی کسی میں بھی برے اخلاق نہیں ہوں گے، بے صبرا پن، اسی طرح سے کوئی حسد، کوئی بغض، کچھ بھی نہیں ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ تو اگر بیویوں کے معنی میں لیا جائے تو بیویاں گندگی اور ناپاکی، حیض، نفاس، ان سب چیزوں سے پاک ہوں گے. اور اگر مرد اور عورت دونوں اعتبار سے اس کو لیا جائے تو سارے جنتی بول و براز سے اور جتنی بھی گندگیاں ہیں، ناپاکیاں ہیں، چاہے وہ جسمانی ہوں چاہے وہ اخلاقی ہوں، ہر اعتبار سے پاک ہوں گے. کتنا خوبصورت ماحول ہوگا نا، کتنا خوبصورت. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ہم وہ فیہا ان میں، کن میں؟ جنتوں میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالدون کا لفظ خا لام دال سے ہے. اردو میں بھی آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور نام بھی رکھتے ہیں لوگ خالد. ہمیشگی کا معنی ہے. تو جنت کا گھر ہمیشگی کا گھر ہے، وہاں سے نہ کوئی نکالے گا، اور وہاں کی نعمتیں بھی دائمی ہیں، فار ایور ہے. اور یہ جنت والوں کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جب وہ یہ خوشخبری پائیں گے تو خوشی سے مرنا ہوتا تو خوشی سے مر جاتے کہ ہمیں کوئی نہیں نکالے گا یہاں سے. بہت بڑی نعمت. یعنی جنت والوں کو اتنی بے شمار نعمتیں دی جائیں گی، یہ بتا کر یہ بھی کہا گیا کہ کوئی ان سے لے گا نہیں. یعنی ان کو انسیکیورٹی سے بھی بچایا گیا. وہ سیکیور ہوں گے، وہ ہمیشہ اس کے پاس چیز رہے گی، کوئی اس کو نہیں لے گا، نہ اس کو موت آئے گی اس جنتی کو، نہ اس نعمت کو فنا ہے. جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہنے والی. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بہترین اجر بتا رہے ہیں.
یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. جی واضح ہیں ساری آیات. اللہ تعالیٰ نے ایک جہنم کا جو طبقہ ہے وہ ٹھنڈا بھی بنایا ہے جس کا نام زمہریرہ ہے. وہاں اتنی شدید سردی ہے کہ جب جہنمی کو وہاں ڈالا جائے گا تو وہ برف کی طرح جم جائے گا, کرچی کرچی ہوگا, پھر سمیٹا جائے گا اس کو. یعنی یہ بھی کوئی کم عذاب نہیں ہے. بڑا سا پیس برف کا اپنے ہاتھ پہ رکھیں, تھوڑی دیر میں ہاتھ جلنا ہی شروع ہو جائے گا. تو جہنم کا ایک طبقہ ٹھنڈا بھی ہے, اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے. شمسا ولا زمہریرا سورہ دہر میں آتا ہے. پھر اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے. وہاں پر مختلف قسم کے عذاب ہیں اور وہ عذاب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جہنم خود کہہ رہی ہے, شکوہ کر رہی ہے کہ یا اللہ اتنا عذاب ہو چکا ہے اندر کہ بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے. تو وہ ایک سانس گرمی میں لیتی ہے اور ایک سانس سردیوں میں لیتی ہے. تو جب بہت زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, جہنم کی گرمی ہے. جب بہت زیادہ ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے, موسم اس وجہ سے نہیں آتے, موسم تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے, لیکن جہنم کو 2 سانسیں باہر نکالنے کی اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہنم گرمی میں سانس لیتی ہے تو گرمی آتی ہے, ایسا نہیں. یا جب سردی میں سانس لیتی ہے تو سردی آتی ہے, ایسا نہیں. سردی اور گرمی کے موسم تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس زمین پر, لیکن ان 2 موسموں میں اس کو یہ سانسیں باہر نکالنے کی اجازت ہے.
بالکل زیادہ گرمی ہو سکتی ہے، زیادہ سردی ہوتی ہے، واللہ عالم اس کی کیا صورت حال ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ایک ایسا ہی ہے۔ اور اگر جہنم کی ایک سانس باہر آ بھی رہی ہے گرمی میں، اور اس سے گرمی بڑھ بھی رہی ہے، تو آپ دنیا کی گرمی کا سلوشن نکال سکتے ہیں۔ آپ نہا لیتے ہیں، آپ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، آپ کچھ ایسا کھانا کھا لیتے ہیں جس سے آپ کو گرمی دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اے سی چلا لیتے ہیں، آپ پنکھا چلا لیتے ہیں، آپ شیڈ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جو واقعی جہنم ہے، جو اس میں چلا جائے تو وہاں تو کوئی آرام نہیں، پھر کوئی اس سے بچت نہیں۔ پھر قرآن کا مزاج بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں جہنم کا ذکر کیا گیا وہاں جنت کا بھی ذکر کیا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا وہاں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی۔ ہم صرف ڈراتے ہیں لوگوں کو یا پھر صرف خوشخبریاں دیتے ہیں، دونوں ہی ضروری ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نذیر بنا کر بھیجے گئے وہاں بشیر بھی تھے۔ جی تو واضح ہیں ساری آیات۔ چل الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔